بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آ رہی آواز؟ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورۃ الاعراف سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے درس کو اسی لیے اختیار کیا ہے چونکہ سارے لوگ تو حج کو نہیں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اپنا جو دستور ہے ایک صفحہ مکمل کر کے پھر مختصر سے حج کی معلومات دیں گے، اور ویسے حج کے اپنے کیسٹ موجود ہیں، اور حج میں بھی جو اہم معلومات ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو اس وقت ہم شروع کر رہے ہیں اعراف۔ اب اعراف کے معنی اسی صورت میں 46 پر پورا قصہ ہے اعراف کا، تو وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی سردست اتنا جاننا ہے کہ اعراف ایک ایسی دیوار، ایسی آڑ، ایسا حاجز جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے، تو اس کا بالائی حصہ، اوپری حصہ وہ ہے اعراف، وہ اعراف کہلاتا ہے۔ تو اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور سیئات برابر ہوں گی۔ اب وہ کدھر جائیں گے؟ اور وہ لوگ جنتی دوست کی لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ سے امید کرتے ہوں گے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو تفصیل سے اس وقت ہم سمجھیں گے۔ یہ ہے اعراف، اور یہ اعراف عرف سے، اسی سے عرفہ، اسی سے عرفات، لیکن وہ اس صفحے پر پہنچیں گے تب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7ویں سورہ ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کا ترجمہ کیے تھے۔ اب یہ کہ کچھ لوگ دھندلا ہو گیا ہوگا، کچھ نئے بھی ہیں بیٹھنے والوں میں، سامعین میں، تو اس کا ترجمہ کیا؟ تو عموماً لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں، جبکہ ایسا ترجمہ غلط ہے۔ شروع کرتا ہوں نہیں، جب آپ نے پڑھا اعوذ باللہ تو وہ شروع ہو گیا، سمجھے نا؟ تو اب یہ بسم اللہ کا کیا مطلب؟ ہم نے لکھا ہے بسملہ، بسملہ شارٹ کٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو ایسا کیوں ترجمہ کرتے ہیں لوگ کہ شروع کرتا ہوں؟ کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تفسیر میں لکھا ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں وہ تفسیر میں لکھتے ہیں بال الاستعانہ، پھر ترجمہ غلط ہوا، ترجمہ غلط ہوا نا۔ شروع کرتا میں نے کیا، میں اسٹارٹ کر رہا ہوں کسی کام کو، ایسا تو ہے نہیں وہاں، بسم اللہ بال الاستعانہ۔ دیکھو حدیث ہے کہ من لم یبدأ کل امر ذی بال من لم یبدأ ببسم اللہ فهو ابتر۔ دیکھو یبدأ، بدا یبدأ، اس کے معنی ہوتے شروع کرنا۔ جو کوئی اپنا ہر مہم کام بسملہ سے آغاز نہ کرے، شروع نہ کرے، تو وہ ابتر ہے۔ تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ تو سنیے، آیت ہے سورہ بقرہ کی 158، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ لوگ سب کہتے ہیں شروع کرتا ہوں، جاتے ہیں نا صحیح کرنے کے لیے، تو کیا کہتے ہیں؟ انی ابدأ بما بدا اللہ، کہتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں، تو وہ کنڈیشن بھی آج میں بتاتا ہوں وہ ہے کیا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہاں ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے۔ جب طواف شروع کریں گے تو کیسا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، صفا پر ایسا کرنا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہے نا، اللہ کی نشانیوں میں سے صفا مروہ۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ چکر لگانا۔ تو چاہے آپ کعبے کے خلاف گرد گرد لگائیں، چاہے صفا مروہ۔ اب اسلام آنے سے پہلے مکے کے لوگ، مدینہ کے لوگ، اوس و خزرج، انصار جب آتے تھے زیارت کے لیے تو صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ نام کے بت تھے، تو اس کی زیارت ہوتی تھی، سمجھے نا۔ اب اسلام لانے کے بعد یہ صحیح لازم بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوا؟ یہاں تو دیوی تھی،
سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل اتری، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. آپ اس میں کوئی قباحت نہ سمجھیں، یہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، انہوں نے یہاں چکر لگائے تھے. اب سوال یہ آتا ہے کہ شروع کہاں سے کریں؟ یہ ہے شروع، کہاں سے شروع کریں؟ سوال آتا ہے نا. تو سب سے بہتر ہے کہ جہاں سے اللہ نے شروع کیا. میں اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب حضرت حاجرہ پہلے کہاں دوڑ کر گئی تھی، صفا پر یا مروہ پر؟ اب تو سی سی کیمرے اس وقت تھے نہیں، تو سب سے بہترین کیا؟ جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اس لیے ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں انی ابدو، اب آج سے ایسا نہ کہیں بھائی کہ کیسا کہیں گے صفا پر؟ ایسا کہیں گے. ایسا نہیں کرنا کبھی بھی وہاں پر، کعبہ سامنے ہو لیکن ایسا کہیں گے انی ابدو. تو ابدو یہاں پر بسم اللہ میں ابدو ہے. تو اب میں ترجمہ سمجھا رہا ہوں، کچھ مسائل بھی بتلا رہا ہوں جیسے کہ ہمارا دستور ہے. اچھی بات ہے نا. تو اس کے معنی اللہ کے نام سے. اب کیا اللہ کے نام سے؟ دیکھیے با للاستعانہ مطلب کیا؟ اللہ کی توفیق، نصرت، مدد شامل حال رہے اللہ کے نام سے. اچھا اتنا کہہ سکتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، لیکن کرتا ہوں نہیں، فعل نہیں ادھر. سمجھ رہے ہیں نا. تو باقی کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں باقی معنی سے. تو اللہ کے نام سے. جی تو اب بسملہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نام سے، با للاستعانہ، مدد، توفیق الہی. تو ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور بڑا مہربان ہے. اور اس ایک مسئلہ ہو گیا، کبھی بھی شروع کرتا ہوں اس کا ترجمہ نہ کریں، اگرچہ کہ کلام پاک میں ترجمہ لوگوں نے کیا ہو. اب ہم شروع کرتے ہیں. الف لام میم صاد، حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات جو ہیں کیا مقصد ان کا؟ سبھی لکھتے ہیں واللہ عالم بمرادہ، ہے نا، لکھ دیتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابن عباس نے کچھ اس کے معنی بتانے کی کوشش کی ہے، لکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کبھی بھی قریش نے کبھی اعتراض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کیا کہتے ہو؟ شروع میں کبھی اعتراض کیا نہیں کیا. کیا مطلب اس کا؟ وہ سمجھتے تھے، جبھی تو اعتراض نہیں کیا نا. انہوں نے اعتراض کیا کیا؟ اجعل الآلیۃ الہ واحدہ. خانہ کعبہ میں کتنے 360 بت تھے نا جی، سب کو ایک کر دو. یہ اعتراض کیا، اس پر اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب وہ جانتے تھے اس اسلوب کو. اچھا ہے کیا اس میں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ بھول گئے؟ ابھی کئی ایسی چیزیں ہیں، اگر لوگوں کو قبر میں سے کوئی اٹھائے اور ان سے کہیں کہ نیٹ ورک، اقامہ، وہ کیا جانیں گے؟ کچھ بھی نہیں جانیں گے. کوئی انسان محدود ہے. اب آج کے دور میں اس کے کیا معنی ہم نہیں جانتے، لیکن قریش خاموش تھے، عرب خاموش تھے. تو ایک حکمت اس میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مقدمات میں سے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا خواتین و حضرات، کہتے ہیں نا لیڈیز اینڈ جنٹل مین، تو جملے ہوتے ہیں یہ. اب خواتین حضرات تو جو اردو سمجھتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اردو نہیں سمجھا جائے گا تو بولیں گے یہ کیا ہے بھائی خواتین و حضرات. تو بس ایسی ہے. اس لیے بہتر یہ کہ واللہ عالم بمرادہ. اب ہم شروع کرتے ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین. جی کتاب یعنی کیا؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے اتاری گئی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. اب میں ترجمہ کس کا کر رہا ہوں ذرا خیال کریں. لتنذر بہ، بیچ میں ایک جملہ چھوڑ دیا نا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے. لتنذر بہ کتاب سے تعلق ہے اس کا، تاکہ اس کے ذریعے تو آگاہ کرے. ایک بات کتاب اتاری گئی،
دوسری بات تو آگاہ کرے بھی قرآن کے ذریعے، تیسری بات ذکرٰ للمؤمنین، یہ قرآن نصیحت ہے مومنین کے لیے، جیسے کہ شروع میں بقرہ کے ھدی للمتقین، فائدہ اٹھائیں گے مومنین اور فائدہ اٹھائیں گے پرہیزگار، ہدایت۔ اب یہ بیچ میں جملہ کیا ہے جانتے ہیں؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ملے گا جملہ معترضہ۔ اب جملہ معترضہ کس کا نام ہے؟ پڑھتے ہیں نا لوگ، چھوڑتے ہیں، اچھا ہے جتنا سمجھ میں آئے پڑھتے رہو بس، باقی 100% تو آپ سمجھ نہیں سکتے تفسیر کو، وہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ لکھیں گے۔ ہم دیکھو آپ کو قرات بتاتے ہیں، جو جس کے پاس علم ہے وہ ضرور بتائے گا، تو وہ آپ کو ملے گا جملہ معترضہ۔ کیا جملہ معترضہ؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ۔ اب اس کے معنی کیا؟ تو آپ کو بتاؤں کہ تو آپ کے سینے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرج، کوئی تنگی نہ ہو، منہ قرآن سے۔ اب آپ نوٹ کر لیں جو درس دیتے ہیں، یہاں نوٹ کر لیں، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب کی۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں، بولے جو نہیں سنتے وہ آپ کے اس میں بوجھ نہ بنے۔ نہیں سننے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر وہ روح گردانی کرے تو آپ کہہ دو کہ میں نے تم کو تو سمجھا دیا سب، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ کتاب آپ پر بوجھ نہ، کتاب اتنی بڑی کتاب آپ پر اتاری جا رہی ہے، تو اس کتاب کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو۔ آگے نا سمجھ؟ اچھا، اب اسے جملہ معترضہ کیوں کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ تفسیر والے لکھ لیں، اگر اسے نہ پڑھا جائے تو بات مکمل ہوتی ہے۔ دیکھیے قرآن آپ پر اتارا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، ہوا نا؟ اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ تو یہ آپ کو بات معلوم ہے۔ اب جو آپ کو سمجھانا ہے، حرج کے معنی کیا؟ تنگی۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارا درس ہوا ہے، اس میں لکھا ہے ضیقاً حرجاً، تو جب حرج اکیلا ہو آپ تنگی کریں، اور جب حرج ایک ساتھ میں ہو تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جن کے پاس یہ پرنٹ ہے سعودی کا، تو پیج نمبر 144 اور آیت نمبر 125 کس کی؟ سورہ انعام کی، سمجھے نا؟ کیا ہے کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، دونوں ایک ساتھ آیا، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، بس دیکھ لیا نا؟ تو جہاں حرج اکیلا ہے اطمینان سے کریں، تنگی دونوں ایک ساتھ آئے تو پھر تو ضیقاً کے معنی تنگ، حرجاً کے معنی کیا؟ بھینچا ہوا۔ اب یہ ہارٹ والے اور پریشر والے جانتے ہیں، جب ان کا پریشر بڑھ جاتا ہے نا تو ان کو لگتا ہے کہ دل سکڑ رہا ہے، تو تنگی تو ہوا نا۔ لیکن اب کچھ ترجمہ میں فرق کرنا پڑے گا نا، آپ کا دل تنگ اور بھینچا ہوا نہ ہو، یا ہے کہ سب سے اچھا آپ کا دل سخت تنگ، تو وہاں پر یوں ترجمہ کریں گے جو گمراہ ہوتا ہے اس کا دل سخت تنگ ہوتا ہے۔ تو حرج اور ضیقاً جب ایک ساتھ آئے۔ اب جو اہم مسئلہ ہے لِتُنذِرَ بِهِ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، کس سے ڈرانے کے لیے کہہ؟ اچھا پہلے تو ڈرانا یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ آگاہ کریں۔ تو فرق ہے آگاہ کرنے میں اور ڈرانے میں، لیکن اب ہمارے یہاں اردو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کئی جگہ ڈرانا ڈرانا ڈرانا، اس میں دونوں آ گئے، بشیرا و نذیرا۔ تو ڈرانا کسے کہتے ہیں؟ لا تخف اے موسیٰ، جب لٹھیا کا سانپ بن گیا تو خطرہ بڑھ گیا، تو اس خطرے سے ذہن میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے خوف۔ دیکھا نا، ارے یہ کیا ہے، تو مجھے کاٹے گا۔ لا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ انذار میں کون سا ڈر ہے؟ سامنے ہے
آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ کتاب ہے، اس پر اگر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت توفیق تم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا. تو بشیرا و نذیرا. اور اگر آپ نے اس کتاب کو آزمایا تو اللہ کی توفیق نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی، سب طرح. تو فرق کر لیں. باقی ترجمہ کہیں مناسب ہو تو کر دیں ڈرانا، لیکن انذار کے معنی ڈرانا نہیں. چلیے یہاں پر لکھا ہوتا ہے تنبیہ، انذار، انگریزی میں کیا، وارننگ. وہ کیا نظر آتا ہے وہاں آپ کو؟ دور رہو. وہ کوئی دور رہو، بس آپ دور سے گزرتے ہیں، ٹچ مت کرو بس. اب دوسرا مسئلہ، کیا بات ہے کہ ہماری امت اس قرآن سے کیوں نہیں لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے؟ خود ہی قرآن نہیں جانتے. کسی دوسری کتاب کو اس قرآن کی جگہ دینا کیا بات ہو رہی ہے؟ درست نہیں ہے. اب کیسا عمل ہم کر رہے ہیں اور ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. تو سنیے دوسری آیت میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پہلے خطاب تھا رسول سے، ہے نا، اب کیا ہے؟ ہم سے. اتبعوا خطاب نہیں ہے، امر ہے. کیا ہے؟ حکم ہے ہمیں امت مسلمہ کو. اتبعوا، پیروی کرو جو اتارا گیا الیکم، جبکہ اتارا گیا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. مگر کس کے لیے اتارا گیا؟ ہمارے لیے. من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. اب کتنا بیان کروں میں؟ کیا اتارا گیا؟ قرآن شریف. سنیے، معمولی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء جو ٹاپ کے ہیں انہوں نے دستخط کر دی، ھذا کتاب جید قد راجعت فیہ. ہمارے استاد بھی ہیں اس میں. کیا کتاب ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آیت بہت مشہور ہے، جانتے ہیں آیت. اب اس پر میں اگر دستخط کروں تو کیا ہوگا؟ میں نے تحریف کی، حمایت کی. ان کا قاعدہ کیا ہے کہ معروف کا حکم دو، منکر کو مت چھیڑو. معمولی بات نہیں ہے، منکر کو مت چھیڑو. اب اس پر اگر ہماری دستخط ہے تو ہم نے ان کی حمایت کی کہ نہیں؟ جنہوں نے تحریف کی. بھائی کلام پاک میں یہود تحریف کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں جی، معتزلہ کرتے ہیں تو کافر ہیں، جبریہ کرتے ہیں تو کافر ہیں، اور مسلمان کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ تحریف ہوئی کہ نہیں؟ تحریف ہے. کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ بھائی کم سے کم بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں. یہ مسئلہ تحریف ہے کلام پاک میں، اور یہ کس میں ہے؟ نکلیں دیکھیں آپ اصول، میں خود پڑھ چکا ہوں کہ معروف کا حکم کرو، بھلائی کا، منکر کو مت چھیڑو. ایسی کتاب کی تعلیم دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اور ہمارے مفتیان کرام اس کی حمایت میں بیٹھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں وہ صفحہ؟ چونکہ مسجد میں امامت کرتے ہیں. اگر وہ نہیں پڑھائیں گے تو مسجد میں امامت کی جگہ نہیں ملے گی. یہ میں یہاں خاص کر علماء جو سن رہے ہیں، سنتے ہیں، مگر اللہ توفیق دے، صحیح بات ہمیں کہہ دینا چاہیے. بھائی اس کی جگہ یہ کتاب لے آؤ. اچھا، اب وذکریٰ للمؤمنین، یہ تو بہت آسان ہے، سورہ ذاریات میں ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کرتے رہو، ہو سکتا ہے مومنین کو نفع دے، تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. سامنے والا عمل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، بھی آپ لوگ سب نماز ہیں، سب دیندار ہیں، مگر کیوں آتے ہیں؟ نصیحت کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا جو مرجھایا ہوا ہے ہمارا عمل وہ بیدار ہو. اب ولا تتبعوا، سنیے، من دونہ اولیاء. دیکھیں نا،
امر بالمعروف ہوا، اتبعوا پیروی کرو. اب ولا تتبعوا تو منکر سے روکا جا رہا ہے نا. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا ہوا کہ نہیں ہوا؟ امر اور روکا جا رہا ہے. لا الہ پہلے نفی ہے، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، تو یہ اقرار ہے. تو ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے سوا اللہ کے سوا کسی بھی ولی کی تم پیروی مت کرو. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. حقیقت ہے. اب ولی کے کیا معنی؟ بھائی اولیاء جمع ہے نا، اولیاء جمع ہے. سارے اکثریت آپ دیکھیں گے تو اولیاء کی ہی پیروی کر رہے ہیں، اس ایک ذات کی نہیں. اب اولیاء کون؟ ولی کے معنی کیا؟ ولی کے معنی دوست. اللہ ولی الذین آمنوا. ولی کے معنی حامی، حمایت کرنے والا، گہرا دوست ہے نا ولی. ولی سے مولا، ولی سے مولوی، ولی سے مولا ہو. ہم کو تو ایک ہی یاد ہے، مولانا، انت مولانا. مولانا کوئی لفظ نہیں، کیا ہے؟ مولا. تو آج میں آپ کو مولا کے معنی بتاتا ہوں. کیا لفظ ہے وہ؟ مولا. اب مولا کے معنی آپ کہتے ہیں نا مولا نا، الگ الگ ہوا مولا نا. اب ہم سمجھتے ہیں ایک ہی. تو ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں جو شخص علمی سند حاصل کرے تو مولانا، ٹھیک ہے. پھر مولوی کا کیا مطلب؟ مولا، مولا، مولا ای. تو مولا سے مولاوی. جیسے کہ مثنوی، جانتے ہیں مثنوی؟ کتاب بہت مشہور ہے علامہ روم کی. ہاں جی، مثنوی، مولوی. مثنوی معنی کیا؟ انہوں نے جو، اب یہ تو اس کو شعرا ہی سمجھتے ہوں گے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا، ابھی شعرا کی اصطلاح میں قافیہ ہے، بحر ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں. جب کوئی شاعر کہے کہ میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں، مطلب اس نے شروع کر دیا. پھر کہے کہ میں اب ایک مقطع، مقطع جیسے حدیث مقطوع، خلاص یہ اینڈ پر آ گیا ہو. تو ہمیشہ دو شعر ہوتے ہیں، دو لائن. پہلا جب شعر ہوتا ہے تو دوسرے لوگ انتظار کرتے ہیں، اگر دوسرے میں کچھ دم ہوا تو واہ 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 واہ، اور دوسرا مردہ ہوا پہلے سے تو چپ رہتے ہیں. سمجھ میں؟ تو قافیہ، ردیف. تو مثنوی کے جو ہر شعر میں انہوں نے جو کمال کیا ہے، قافیے کو برقرار رکھا ہے. تو مثنوی یعنی دو دو شعر والے. اور ممتاز ایک ان کا نام ہے. تو مولوی کے معنی کیا؟ مولوی، اللہ والا، دوست. میں ولی کے معنی کیا؟ دوست. تو مولوی کے معنی کیا؟ اللہ والا. ہوا نا. تو مولانا کا معنی کیا ہوا؟ اللہ والا ہمارا. تو ایک عالم دین ہوتا ہے، آپ کہیں گے مولانا اللہ والا ہمارا، یعنی آپ کا مفتی. اور وہ مولانا آقا، کارساز. اب سوال یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ، یہ ان کا ایک ذہن ہے، یعنی یوں سمجھ کے غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کسی کو مولانا نہیں کہنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے جو بہت پہلے یہاں آئے ہیں، یہاں لفظ بادشاہ کے لیے مولانا تھا. کب بند ہوا؟ خادم الحرمین شریفین ملک فہد نے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے خادم الحرمین، تو مولانا کا نام تھا. سمجھے نا؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ کسی کو مولانا کہنا غلط ہے. کیوں؟ مولا کے معنی کیا؟ دوست. اب آپ آقا تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ مولا الگ ہے، وہ کارسات. تو سنیے گا، سورہ تحریم میں اتفاق سے آیت نمبر 4. اب سنیے، وہ خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ بنت عمر ناراضگی ہوئی تھی نا، تو رسول اللہ علیہ وسلم علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی. تو کہا کہ فَإِن تَتُوبَا، تم توبہ کرو، سغت قلوبکما، دور ہیں، تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں،
اور اگر تم آ جاؤ مل جاؤ تو سنو، اگر تم نہیں مانتے ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، مولا رسول کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مولا، ہم کہتے ہیں مولانا، یہ وہی ہے مولا نا، مولا ہو اللہ دوست کس کا؟ رسول کا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ جبریل، اللہ اللہ مولا ہو، وہ صالح المؤمنین، مولا ہو کس کے؟ رسول کے، تو مولا۔ والملائکۃ بعد ذلک، فرشتے بھی۔ تو آج معلوم ہوا مولا کے معنی دوست، لہٰذا کسی کو آپ کہتے ہیں مولانا تو بڑے آدمی کو کہا جاتا ہے مولانا، پہلے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑے عالم دین، جبکہ شروع میں جو علماء دیوبند تھے وہی سب سے بڑے کہے جاتے تھے، بادشاہ وہاں تو بادشاہ تھا ہی نہیں نا، تو لوگ انہیں مولانا کہتے تھے۔ اب یہ کہ وہ مولانا ہے نہیں ہے وہ تو اور بات ہے، چونکہ اب معلوم ہوا کہ ان کے کچھ نظریات وہ فرقے میں تبدیل ہو چکے، گزشتہ میں نے بتلایا تھا نا، کسی عقیدے پر متفق ہونا۔ بہرحال یہ میں نے بتلا دیا کہ، لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ولی اولیاء، دیکھیے اگر کوئی زندہ شخص کے اس کی پیروی کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں، من دون اولیاء، وہ اولیاء میں شامل ہے۔ زندہ شخص گھٹنے سر جھکا رہے ہیں یہ بھی ولی ہے، مرا ہوا ہے وہاں جا رہے ہیں مزار پہ یہ بھی ولی ہے، درخت ہے یہ بھی ولی ہے، بندر کی پوجا یہ بھی ولی ہے، سانپ کی پوجا یہ بھی ولی ہے، ہاتھی کی پوجا یہ بھی ولی ہے، درخت کی پوجا یہ بھی ولی ہے، سب ولی۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ درخت کی پوجا کرو اور زندوں کی نہیں، سب اولیاء میں شامل۔ کتنے اولیاء ہیں، ہمارا پڑوسی ملک اسلامی جمہوریہ ہے، کتنے مزارات ہیں، او ہو۔ اچھا پھر بھی بس نہیں ہوتے۔ ہمارے بمبئی میں ایک حاجی علی مزار ہے، وہاں آتے ہیں، بولے حاجی علی کی کرامت، سمندر کا پانی آتا ہے وہ ڈوبتا ہی نہیں۔ بھائی میں وہیں کا رہنے والا ہوں، کس نے کہا تمہاری عقل ماری گئی؟ مجھ سے پوچھو، ہم وہیں سے رہنے والے ہیں۔ وہ اتنا بلندی پر ہے کہ جانے کا راستہ بھر جاتا ہے برسات کے موسم میں، وہ کہتے ہیں کہ ولی کی کرامت، وہ تو اوپر ہی ہے پہلے سے، سمجھے کیا نام حاجی۔ تو پاکستان میں اتنے مزارات ہیں، وہ ان کو بس نہیں ہوتے تو بمبئی میں آتے ہیں، اللہ اللہ۔ اور بمبئی والوں کو وہ حاجی علی بس نہیں ہوتے تو کہاں جاتے ہیں؟ غریب نواز، وہاں جاتے ہیں۔ مکے میں بھی یہ حالت تھی، مکے میں کتنے بت تھے، کتنی کوانٹٹی تھی، پھر بھی صفا پر، پھر بھی طائف کی جگہ پر، یہ سب اولیاء ہیں، اللہ اللہ۔ مگر یہ تو اس وقت تھا، ہماری امت کو کیا ہو گیا؟ ان پیغام پہنچاؤ کہ ولا تتبعوا من دون اولیاء قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اللہ۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ جی کم جب آتا ہے نا، اگر آپ کسی کو پوچھیں گے بکم دا، تو آپ سوال کریں گے کتنے ریال کا، کیا کہیں گے؟ بکم ریال۔ آپ پوچھیں گے کم ریال تو بہت سارے ریال، دیکھو کم من قریۃ، بہتیری بستیاں، ٹھیک ہے نا، ہلاک کیا ہم نے، آیا ان پر ہا کریا کی طرف ہمارا بأسنا عذاب، بیاتن رات کے وقت، جانتے ہیں نا مبیت منا، مبیت مزدلفہ رات، او ہم قائلون، قیلولہ یعنی کیا؟ دوپہر کا وقت، لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں بعض جگہوں پر پہلے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر قیلولہ کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں قریہ، مکہ کو بھی ام القریٰ کہا جاتا ہے نا، اس وقت بھی وہ بستی تھی، آج بھی اس کو وہی نام دیا گیا، لیکن مرکزی جدہ بھی اس کے تابع، یعنی اسٹیٹ میں مکے کا نام ہے منطقہ مکۃ المکرمہ، تو یہ قرا اس کی جمع ہے۔ تو قرا سمجھ رہے ہیں، بیاتن سمجھ رہے ہیں، قائلون کو سمجھانا ہے۔ یہ قائلون کیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ قیلولہ، آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، سننا بھی چاہے، استاد تو غلط نہیں بتائیں گے، لیکن قائلون کے معنی کہنے والا۔ قال قائل منہم ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، وہاں پر بھی وہی ہے قائلون، کہنے والے نے کہا، قائلون قائلان قائلون ہے نا، قال، اور یہاں میں کہہ رہا ہوں قیلولہ، ایسا کیوں؟ تو سنیے گا،
قول سے قول قوالا قولو، و سے میرا یاد رکھا کرے گرامر، ہم نے بتایا تھا و سے آ، و سے کا، ہو گیا ہے نا. یو سے تم فارغ ہوئے نا، قاضیون عادلون فارغ ہو گئے. تو جیسے و سے آ تو قیلولا یا ہے، قیلولا تو یہ سے بھی آ، ہو گیا. تو قائلون اگر آپ نے قول سے کہا ہے تو کہنے والا، اور اگر آپ نے یا سے کہا ہے تو اب وہ یا تبدیل ہو جاتا ہے حمزہ سے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واویل سے اور الف واوی ہمیشہ تبدیل حذف ہو جاتے ہیں. ابھی آپ بتائیں گے نا کہ ہم تو جدہ میں سیکھ کر آئے ہیں، اور مدرسے کا کوئی بچہ بچی آپ کی رشتہ دار ہوگی نا تو آپ کا امتحان لے گی، پھر آپ اس میں فیل ہوئے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ نوٹ کر لیں. یہ مدرسے میں چلبلے پن سکھاتے ہیں، اچھا ہے، لیکن پوچھیں گے آپ پڑھ کر آئے ہو؟ من قال قال اللہ فقط کفر. اللہ اللہ، کیا سنیے، من قال قال اللہ فقط کفر، جس نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ بھائی قال اللہ تو ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو اس کا مطلب یہ کہ جس نے یوں کہا کہ اللہ نے قیلولہ کیا وہ کافر ہوا. دیکھو کتنا فرق ہو. وہ یہ مدرسے میں دلچسپی کا باعث ہے. اچھا ہے، کچھ کام ہونے چاہیے نا دلچسپی کے. تو اچھا، ایک الغلط غلط والغلط الغلط غلط، کیا الغلط غلط والغلط صحیح، کیا سمجھے؟ یہ تو دماغ لڑانا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو یہ کلمہ غلط غلط والغلط صحیح، دیکھو ہے. اللہ اللہ. چلیے، ابا حنیفتن الشطرنج جو ابا حنیفتن لنا وهو الشافعی، یہ کیا بات ہو گئی صاحب؟ ابو حنیفہ شافعی ہیں، شطرنج کو امام شافعی نے مباح کر دیا، پھر ابو حنیفہ کا نام کیسے ہو گیا؟ الشطرنج جو اباح مباح کر دیا، نی مجھے، ایک فتن نے، اس کا نام شافعی. دیکھو کتنا فرق. یہ سمجھنے کے لیے منطق پڑھنا پڑے گا نا. تو یہ میں نے قائلون کی وجہ سے بتایا. اب ہم آگے چلتے ہیں، سنیے گا. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. اب جب یہ دبوچے گا عذاب تو کہیں گے، دعویٰ یعنی چیخ پکار. دعا الگ ہے. دیکھو دعا یدعو یہ دعویٰ ہے. دعویٰ ہمیشہ چیخنا پکارنا. ایک دعویٰ وہ زوم کا ہے، مدعا ہے نا. تو چیخیں گے کہ جب ہماری گرفت آئے گی کہ بولے ہم تو ظلم کرنے والے تھے، مگر عذاب آنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. اب اس کا ہم نے عنوان لکھا تھا فلسفہ رسالت. سنیے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وہاں کہیں گے ہم تو ظلم کرنے والے تھے، ہم ضرور ضرور پوچھیں گے. الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کن سے پوچھیں گے؟ جنہیں ان کی طرف بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو دونوں ہے. مرسلین بھیجا گیا، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف بھیجا گیا. تو پیغمبر بھی آئے اور امت بھی آئی ہے نا، دونوں ہے نا. اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ جن کی طرف یعنی قوموں کی طرف. مرسلین رسول مرسل ہوتا ہے نا. کیوں پوچھیں گے؟ فلسفہ رسالت. دیکھیے ایک وزیر ہے، ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو. وہ گیا ہی نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب وہ بادشاہ سے پوچھیں گے دوسری ملاقات میں تو بولے آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو گرفت کریں گے نہیں.
کہ ہمارے دو ملک کے درمیان جو تعلق تھے آپ گئے نہیں، میسیج پہنچائے نہیں، تو یہی ہے رسول پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، تو اگر وہ پیغام نہیں پہنچایا تو ان سے پوچھا جائے گا، اور قوم سے بھی پوچھا جائے گا تم تک آئے کیوں نہیں، تو تم نے کیا جواب دیا۔ اب اس کی بہت زندہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، تو وہ جواب دے گے نا اگر میں نے کہا ہے تو تجھے معلوم، مجھے یہ حق ہی نہیں، ما لی بحق ان اقول، تو پوچھیں گے عیسیٰ ابن مریم سے، تو رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ اس کے بعد امت سے بھی سوال ہوگا۔ جی اب امت سے کیا سوال ہوگا کہ تم تک دعوت پہنچائی نہیں۔ دیکھیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ الا ان قد بلغت، تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا، خطبہ آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں کیا جواب دیا تھا کہ بولے، یہاں آپ خطبے میں سنیں، پہلے میں بتاتا ہوں، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ یہاں کے خطبے میں آپ غور سے سنیے، کبھی اکثر استعمال کرتے ہیں خطبے کے وہ جو آداب ہیں نا، شروع میں حمد و ثنا، تو یہ اکثر ان الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ سے، ہمارے یہاں چونکہ وہ جو لکھا ہوا ہے اسی سے شروع کرتے ہیں نا، بہت فرق ہے الحمدللہ اور ان الحمدللہ میں، بہت فرق ہے، سمجھے نا۔ الحمدللہ یعنی آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، ان الحمدللہ لوگوں کو چونکا رہے ہیں خطبے میں، اس لیے اکثر ان الحمد، پھر شہادت کے بعد محمدن عبدہ رسولہ الذی بلغ الرسالہ، سنتے ہیں نا، ادى الامانہ نصح الامہ کشف الغمہ حتی جاہد فی اللہ حق جہادی، یہ ہے، یہ انہوں نے جواب دیا تھا، اسے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مشہور جو لکھے ہوئے ہیں وہی، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے نا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم فاشہد قد بلغت، پہنچا دیا۔ اچھا اب وہ دوسری آیت ہے کہ آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، یاد ہے نا آپ کو، اس امت پر، اجئنا بک من کل امت، اللہ اللہ، ہر امت سے، ایک رسول، ایک آدمی یعنی کہ ایک رسول، ہر امت کا رسول آئے گا کہ آپ نے دعوت پہنچائی کہ نہیں، ان پر گواہ آپ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے دعوت پہنچائی۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا، قرآن شریف کی آیت، تو یہ گواہیاں وہاں پر ہوں گی۔ ہم کس کی گواہی دیں گے، سوال یہ آتا ہے، بتائیے صاحب، ہم کس کی گواہی دیں گے؟ صحابہ نے تو گواہی دی، ہر امت کا نبی گواہی دے گا اس پر کہ ہم نے دعوت شہادت دے گا، تو اس پر گواہی اللہ کے رسول دیں گے کہ انہوں نے دعوت پہنچائی، ہے نا۔ ہم کس کی گواہی دیں گے؟ کہ ہمیں صلاحیت ہے کہ ہم گواہی دیں، چونکہ آج ہمارے ہاتھ سے کتاب جو ہے صرف برکت کے لیے ہے، ہٹ چکی ہے، اس لیے دیکھیے بڑا عجب مسئلہ ہے یہ۔ بہرحال یہ فلسفہ رسالت بہت اہم ہے، اور کنت خیر امت اخرجت للناس، دیکھیے ہم بہترین امت ہیں، کیوں بتائیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اور تؤمنون باللہ تو ہے، اب یہی ہم میں نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ایک کو لے آئی تو تحریف ہوئی، چلے ہم نہیں کرتے، ہمیں معلوم نہیں، بہت آسان ہے یہ، معلوم نہیں، علم نہیں ہے تو آ جائیے، ہر آدمی تو دعوت نہیں، لیکن جو لوگ تحریف کرتے ہیں، یہ تحریف ہے۔ دیکھیں آج میں کہہ رہا ہوں، کوشش کریں، اگر کوئی مفتی، میں تو ان کو میسج بھیجتا ہوں کہ آپ جو ہے آج آپ نے مفتی، عالم، فاضل، اور یہ آج اس صفحے کی تعلیم دی، اس کتاب کی حمایت کر رہے ہیں، کیوں؟ انہیں تھوڑا تلخ لگتا ہے، لیکن میں اپنا کام کر رہا ہوں، دعا کریں اپنے دعوت کا کام اس طرح چلتا رہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، یہی بیان کریں گے علم کے ساتھ، ہم غائب تھوڑی تھے۔ ابو جہل نے کیا کیا، ابو لہب نے کیا کیا، اور دشمنان اسلام نے کیا کیا، ہم تو تھے، تو ہم بتائیں گے کہ تم نے کیا مخالفت کی، یاد رکھنا۔ اور آج وہی مخالفت ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہے۔
یہ بھی نوٹ کر لیجئے، میں بتا چکا ہوں شروع میں جو تبلیغ ہوتی تھی ہمارے یہاں وہ واعظ و نصیحت میں ایک آیت پڑھی جاتی تھی اور پھر پورا 1 گھنٹے کا بیان، جیسے کہ آج کل علماء دین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شروع کیا جماعت اسلامی والوں نے، سن رہے ہیں نا؟ اب ہم جو یہاں درس دے رہے ہیں کس کا ہے؟ آپ کو کبھی شک ہوا ہے جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ بِهِ، یہ ہم اللہ کا حکم کا پر عمل کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی درس ہو رہا ہو تو بولے وہاں نہ جائے، وہ جماعت اسلامی کا ہے۔ بڑا افسوس ہے، یہاں یہ شیطان نے کام کر گیا۔ بھائی دروس قرآن سارے جماعت اسلامی کا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں آپ ایسا درس نہیں پائیں گے، ان کا ایک منتخب نصاب ہے، نفاذ دین، وہی وہ درس دیتے ہیں مختصر کہ کیسے نافذ کریں۔ ہر درس قرآن کو جماعت کا درس نہ سمجھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نوٹ کر لیں۔ ہاں بھائی آپ کبھی بیٹھے جماعت کے درس میں؟ ایسا تو درس نہیں ہوتا ہے نا، یہ کلمات کی تحقیق اور تجوید۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم غائب، ہم تو حاضر تھے۔ اب مزید سنیے، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اس کی شرح سورہ القاریہ میں ہے نا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ہے نا؟ اس کی شرح ہے، لیکن میں یہاں کیا سمجھانا چاہتا ہوں ذرا سن لیجئے گا۔ یہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ دنیا کیسی الٹی ہے کہ رنگین کو ہے نارنگی، رنگین ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نارنگی۔ کبھی آپ نے سوچا کیا مطلب اس کا؟ وہ اس کا نارنگی کا نام کیوں رکھا؟ اس کا نام رنگین ہونا چاہیے تھا۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیا میں نے پڑھا والوزن، ہم کیا کہتے ہیں آرام سے کتنا کلو وزن ہے اس کا؟ اللہ، یہ وزن کیا ہوا صاحب؟ عربی کبھی وزن نہیں بولتے، عربی لوگ کبھی نہیں پوچھیں گے کم وزن، کم وزن، وزن 14 سے گئے، ماضی پاسٹ، وزن کیا ہے؟ وزن۔ آپ بولیے گرمی، پھر بولتے ہیں کھانا گرم ہے۔ اللہ ابھی تو بول رہے ہیں گرمی، کھانا گرم ہے، سمجھے؟ اچھا اب میں آپ کو لے چلوں 185 میں، سورہ بقرہ ساتھ میں ہے میرے، شہر رمضان الذی، پورے قرآن شریف میں ایک ہی دفعہ آیا رمضان۔ ہم 2 غلطی کرتے ہیں، بڑے سے بڑا عالم بٹھائیے جی رمضان شریف کی آمد ہے، اچھا رمضان شریف، رمضان، کتنی غلطیاں ہوئی؟ 2، رم ہے رم اور ضا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ رمضان۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 چیزیں آپ کو یاد رہے گی نا، بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک جگہ بڑا درس تھا، بڑا مجمع تھا، تو آخر میں انہوں نے پورے درس میں رمضان شریف رمضان شریف رمضان شریف، اب آخر میں میرا نمبر تھا، تو میں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ، آپ نے بہت ساری باتیں سنی، تو بس میں شہر رمضان الذی، پورے قرآن شریف میں ایک ہی جگہ ہے، مگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہم رمضان شریف کہتے ہیں، بس اتنا کہہ دیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، بعد میں آ کر ملے، بولے ماشاءاللہ۔ تو اصل میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو صحیح پڑھنا، کیا ظلم کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ، قرآن شریف کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ درس قرآن کو کس کا کہا؟ اس جماعت سے منسوخ کر دیا، پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ جا کر بیٹھیے تو صحیح نا، کس کا درس ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا یومئذ الحق، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، اصل میں یومئذ نون ساکن ہوا نا تنوین میں، اب الحق پڑھیں گے کیسے؟ تو زیر لگا دو، یومئذ الحق، کیونکہ عربی پرنٹ میں آپ کو یہ نون نہیں ملے گا، یہاں پر ہے کیا؟ نہیں ہے، جی وہ خیال ہی نہیں رہا مجھے۔ والوزن، آپ نے کسی نے کہا بھی نہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ والوزن یومئذ الحق، سعودی برانڈ میں نون نہیں ہے، اپنے ہندوستان کے قرآن نے لگا دیا ہے۔ کام بہت اچھے بھی کیے ہیں ماشاءاللہ، مطلب اچھے بھی کام ہے اور غلط بھی کام ہے۔ تو اس سلسلے میں تو اتنا کافی ہے کہ جس کا پڑھنا جو ہے بھاری ہو جائے گا، تو خسیرو انفسہم۔ اچھا کیا کہا جا رہا ہے؟ خسیرو
فاعل یہ، انفسہم اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، مفعول بھی وہی. دیکھیں غور کیجئے، خسیرو خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، تو خود فاعل خود مفعول. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اور خسارہ جانتے ہیں نا آپ، خسارے کا کیا اس کے بولتے ہیں، تلافی نہیں. جی آپ نے 5 لاکھ کا مال خریدا، آپ کو امید تھی کہ 7 لاکھ میں بکے گا، 6 لاکھ میں بکا تو تلافی ہے. آئندہ تھوڑا ہوشیاری سے کام لے، ڈٹ جائیں کہ نہیں اتنے میں آئے گا. لیکن 5 لاکھ میں کم ہوئے، وہ ابھی 5 لاکھ ہو تو گئے، اسے کہتے ہیں خسارہ. تو اکثر آخرت میں خسارہ. بما کانوا بآیاتنا یظلمون. چلیے ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں. اب آخری آیت ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا ہے نا، ہر جگہ بستی میں پہاڑ کھودو، ندیوں پر پل بناؤ، ٹھکانہ دیا نا، رہو بسو، جھوپڑا بناؤ، محل بناؤ. لیکن معائش معیشت کے ذریعے بھی آسان کیے. کھیتی کرو، فیکٹری لگاؤ، کس نے؟ اللہ نے. تو پھر پوجا کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی. مگر کیا کرتے ہیں؟ قلیلا ما تشکرون. بہت ہی تم میں سے کم ہے جو قدردانی کرتے ہیں. کیوں؟ کھیتی کا فصل اچھی آئی، نیاز کہاں جائے گی؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا. کہاں جائے گی؟ بتوں کی نظر. یہ کہا جا رہا ہے. تو بہرحال اب اگلی آیت جو ہے ہم آج شروع نہیں کریں گے، مگر آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یعنی تخلیق. تو ایسا نہ ہو کہ آپ دیر سے آئیں آئندہ کلاس میں. چونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، میں جو سمجھاتا ہوں، لوگ وہ 2 چیزوں کو علیحدہ نہیں کرتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، إِنِّي جَاعِلٌ. اور دوسری آیت ہے إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. خالق. تو ایک جگہ خلافت کا اظہار ہے. کس کا اظہار ہے؟ خلافت کا. دوسری جگہ خلقت کا اظہار ہے. اب یہ فرق تو کرتے نہیں، وہاں پر بھی خالق نہیں، ایسا نہیں ہے. تو آئندہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ قصہ ہے تخلیق کا ہمیں معلوم ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس میں بھی بہت چیزیں آپ کو اسی طریقے سے انشاءاللہ بتائی جائیں گی. ویسے 2 جمعہ تو ہم چھٹی رکھتے ہیں، آئندہ جمعہ، اس کے بعد والی جمعہ، اس کے بعد میں آپ آ جائیے گا. تو اب اس میں ایک مشورہ کرتے ہیں، جو دوسرا جمعہ جو ہوگا نا ہمارا، تاکہ ابھی سے آپ بتائیں کہ آ سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے یہ ہمارا دوسرا یہ جو ہمارا آج تو 7 ہے نا، 14 کو چھٹی ہے اور 15 کو چھٹی. اچھا اس کے بعد ہم آئیں گے تو 12 ذی القعدہ رہے گا، 22 ذی القعدہ. ہاں آ سکتے ہیں ہے نا، آئیں گے نا. چلیے جی. تو آج کتنی تاریخ ہے؟ ذی الحجہ کی 1 ہے، آج پہلی ہے. تو ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ کو چھٹی، چونکہ سیٹرڈے کو عرفہ ہے، پھر اور ایک جمعہ چھٹی. ہاں تو کافی حاجی لوگ نکل جائیں گے جی. تو 2 جمعہ چھٹی ہے. تو اس کے بعد حج کے مسائل ہیں 2. اسی میں بتا دو. ہاں اسی میں بتاتے ہیں. دیکھیے حج کے تعلق سے اصل میں لوگ شروع میں ہی گڑبڑ کر جاتے ہیں. تو میں نے اختیار کیا تھا، دیکھیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، قبل القول والفعل والعمل. اور وہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ جانو اور استغفار. تو کوئی بھی عمل اس سے پہلے علم ہونا چاہیے. باقاعدہ باب باندھے ہیں بخاری کا، لیکن لوگ بخاری بھی نہیں پڑھتے ہیں. بخاری تو ماشاءاللہ آیت، کتاب التفسیر ہے نا، وہ آیت تو آیت ہے. اس میں ایک بیچ میں آپ کو ملے گا کتاب التفسیر، وہ ضرور بڑا فائدہ ہے. وہ ہر آیت ترتیب سے، معنی کبھی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں دیکھیں. تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کئی لوگ عمرے پر جاتے ہیں تو وہ نیت میں ہی گڑبڑا جاتے ہیں شروع میں ہی، اور خاص کر خواتین. جیسے کہ خاتون ہے، ایک ہے، اس نے احرام باندھ لیا اور مکہ جانے سے پہلے وہ ایام خاص میں چلی گئی، ماہواری میں چلی گئی، حالت حیض میں چلی گئی. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اتنا ناراض ہوتی ہے، مکے میں آ کے احرام کھول دیتی ہے. مطلب آزاد. اب اس کو کیا احرام کھولنا ہے؟ وہ تو شلوار اور قمیص میں ہے، یا ہے کہ وہ ساڑی میں ہے، اس کو کیا احرام کھولنا؟ بس فارغ ہو جاتا ہے. پھر فون کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا صاحب؟ دم دینا پڑے گا کہ نہیں؟ دم آپ نے احرام کیوں کھولا؟ مسئلہ ہے. اچھا ایک خاتون نکلی، اسے احرام باندھنا ہے طائف پر، ایام ماہواری میں چلی گئی. اب وہ بغیر احرام کے مکے میں چلی جاتی ہے. یہ غلط ہے. تو سنیے گا،
آپ پڑھیں کیفیت حج النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں آپ کو یہ ملے گا یہ قصہ حضرت عائشہ بنت صدیق کا اور حضرت اسماء بنت عمیس کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کیا قصہ ملے گا؟ ایک نکلی تھی احرام باندھ کر مکہ آنے سے پہلے اس کیفیت میں چلی گئی ایام خاص میں، اب سمجھتے ہیں نا لوگ ایام خاص جی، اور ایک کو احرام سے پہلے وہ نفاس صاف نہیں ہوا تھا اس کا، وہ بھی تو ناپاکی ہے نا جی۔ انہوں نے کیا کیا پھر؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، مگر پتہ نہیں خواتین کو اس کا علم کیوں نہیں، بس آتی ہیں نکل کے اور حج اور عمرہ خراب کر دیتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا فرمایا؟ جائیے طواف نماز کے سوا سب کیجیے۔ مینا گئی، عرفہ میں گئی تو عرفہ میں ذکر ہو گئے نا، دعائیں بھی پڑھتے رہی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایام محاورے میں دعا کیسے پڑھنا؟ ارے بھائی کیوں نہیں پڑھنا؟ اس کے لیے میں نے دلیل نہیں دیا، ایک ایسی دلیل دیا جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جسے موت کے لیے کوئی دلیل دینا ہے؟ ارے بھائی فرشتے آئیں گے اور وہ ایام محاوری ہے تو کلمہ پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ کیا بولے گی ذرا رکو ہمیں ناپاک ہوں؟ تو کس نے کہا کہ ناپاکی میں کلمے پڑھنا منع ہے؟ اور بھائی ناپاک ہے، باہر جا رہی ہے بسم اللہ اور کیا کہتے ہیں توکل علی اللہ لا حول، پڑھے گی تو نماز پڑھنا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، قرآن شریف کی تلاوت آپ نہ کریں، عبادت، یہ چیزیں تو منع نہیں ہے نا۔ تو عائشہ صدیقہ گئی، عرفات میں گئی، حج کی، باقی کیا تھا؟ تو اسی احرام میں گئی، اور کون سی حالت میں تھی؟ ایام خاص میں پاک ہوئی، تو پھر اپنا حج کا کیا وہ طواف اور صحیح کہتے ہیں نا۔ پھر اس کے بھائی عبد الرحمن بن صدیق سے کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ عمرہ کراؤ۔ کہاں گئی؟ تنعیم۔ لوگوں کو ایک ہی بات یاد ہے، مسجد عائشہ۔ مسجد عائشہ تو بعد میں بنی، بس جا رہے، اور وہ دوسرا پہلو یاد کیوں نہیں؟ وہ کیوں گئی؟ تو خواتین کے مسائل حل ہو گئے جی، حل ہو گئے۔ یہ تو کس کا ہوا؟ جو احرام باندھ چکی تھی۔ اچھا حذیفہ میں پہنچی، نفاس سے فارغ نہیں ہوئی، تو کیا حکم دیا؟ احرام باندھ لو، عادی غسل کرو، نارمل غسل کر لو، احرام باندھ لو، اگر جانے تک پاک ہوئی تو پھر غسل کر لو۔ تو یہ حل ہے، لیکن کب؟ جب کہ کیفیت حج النبی آپ پڑھیں، کوئی کتاب پڑھیں۔ اچھا اس وقت علماء بھی چونک جاتے ہیں، اگر آپ کسی عالم سے فتویٰ پوچھیں گے وہ چونک جائے گا۔ علامہ ابن حزم کو جانتے ہیں، بہت مشہور ہے، وہ حج کو نہیں آئے اور کتاب لکھی، اس میں کیا لکھا؟ طواف صفا سے مروہ 100 شوط، ایک چکر، مروہ سے صفا 1 چکر ہوا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے کتاب کیوں لکھی؟ پہلے آپ کو جانا چاہے تھا۔ اچھا اب بھی علماء آتے ہیں ہمارے یہاں سے، وہ 14 چکر لگاتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیوں؟ تو یہاں جب تک نہیں آئے تو معلومات کی کمی رہتی ہے، حج کے مسائل اتنے ڈیفیکلٹ ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اچھا لوگ جاتے ہیں حج کو، تشریح نہیں، واپس گیا آتا ہے تو کپڑے کھول کے اتر جاتے ہیں۔ اچھا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آپ احرام سے باہر نکلو نا۔ دیکھو احرام جو آپ نے لپیٹا ہے نا، اس کو نکال دیا تو اب احرام سے باہر نہیں آئے، بال کاٹو، بال تو کاٹتے ہی نہیں، اور اگر جانور ہے تو اس کو ذبح کرو۔ اب جانور تو ساتھ میں رکھتے نہیں۔ بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں پیچیدگی کے، لیکن آپ لوگ یہ کام کریں، جو حج کو جا رہے ہیں جو بھی، اسی وقت آپ فون کریں تو مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ اچھا ایک چیز اور، ایک مسئلہ بتاتا ہوں، چونکہ تیسرا مسئلہ، اب یہ خاتون ہے طواف افاضہ کیا 10ویں دن کی؟ بتائیے آپ، ایک آدمی کا عرفات میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، عرفات میں تھا اس لیے حج ہو گیا ہے نا، ہاسپٹل لگے ہوئے، مکہ نے ادھر باہر نہیں لے کے آتے، حج کی حدود میں رہتا ہے، ہاسپٹل میں لے گئے، علاج کے عرفات میں سے اٹھا کر لے گئے، ظہر بعد اثر بعد، تو حج تو ہو گیا نا۔ اگر پہلے بیمار ہے تو وہاں لے جاتے ہیں ایمبولینس میں، اس کو گزار دیتے ہیں، اب وہ اچھا ہو گیا 15 ذی الحجہ کو، تو کیا طواف افاضہ نہیں کرے گا؟
15 کو جا کے کریں. الحج و اشہر معلومات یہ لوگوں کو پتہ نہیں، بس 10 کو بھاگو بس. ارے بھائی کیا ہے، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو 13 کی یا 12 کی رمی جمار کر کے بھی آج جا سکتے ہیں طواف افاضہ کرنے کے لیے اور صحیح کے لیے. نوٹ کر لیں کب تک وقت ہے اس کا. اشہر معلومات یہ نوٹ کر لیے. تو یہ خاص مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں، گنجائش ہے، بس اتنا کافی ہے. بعد میں آپ کو انشاءاللہ روزانہ میں بھیجتے رہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعلان سنیں، ہر جمعہ کو جب آئیں گے نا تو اس کو دیکھا کریں، چونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو چونکہ یہاں بڑا پروگرام تھا تاکہ کوئی دقت نہ ہو، بس یہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ 2 جمعہ کے بعد سے چلیے. کسی کو پوچھنا ہو تو رک سکتے ہیں، سوال ہے تو چلیے. تو آتے رہیے.